بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو قے ہوتی ہے، کیا قے کرنے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ قے تو نہیں ہوتی، یعنی جب ہمارا پیٹ جو بڑھ جاتا ہے زیادہ سحری کرنے کی وجہ سے، تو بعض اوقات کھٹا جو ہے وہ پانی جو ہے منہ میں آتا ہے اور وہ خود بخود واپس چلا جاتا ہے، یعنی وہ مہلت نہیں دیتا کہ بندہ اسے باہر پھینکے، وہ اوپر آتا ہے، گلے تک حلق تک آتا ہے، بعض کا منہ میں بھی آ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، کیا ان سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو میں آپ کو احادیث دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قید جو ہے یہ اگر آمدن کی جائے، قصدن کی جائے، تو پھر روزہ جو ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آ جائے، خود سے کہہ جائے، وہ آ جائے کسی وجہ سے، تو اس سے روزہ جو ہے باطل نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر آپ اگر آپ کیا کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا، ویسے کیسے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ جو چیز جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، تیزابیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ آتی ہے، اس کا گلے تک آتی ہے، وہ کھانا شانا آ جاتا ہے، وہ کھٹا کھٹا پانی سا ہوتا ہے، وہ پھر خود بخود واپس چلا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی عمدن کیسے، اختیاراً کیسے جو ہے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور نہ یہ اسے قلس اور کلس کہتے ہیں، وہ جو کلس یا کلس ہے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث اہل بیت، کتاب شریف ہے کافی آپ کافی میں دیکھیں گے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا تقیّأ الصائم فقد افطر۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ قے کر دی، تو اس نے اپنے روزے کو جو ہے وہ باطل کر دیا ہے، اور اس پر قضا جو ہے واجب ہے۔ قضا والی حدیث بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وَإِنْ زَرَعَهُ مِنْ غَيْرَ أَنْ يَتَقَيَّهَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ۔ مولا کا فرماتے ہیں اگر ویسے جو ہے وہ قے آ گئی ہے، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے قے جو ہے وہ آ گئی ہے، اس نے یعنی قصدن اور اختیاراً قے نہیں کی، ویسے آ گئی ہے قے، تو پھر وہ اپنے روزے کو جو ہے وہ تمام کرے گا۔ آپ آگے دیکھیں، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مَلَّہ یعذر فقی۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے جو ہے وہ پوچھا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ سألتہ عن القیء فی شہر رمضان، کہ میں نے جو ہے وہ قے کے متعلق جو ہے پوچھا، یہ رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان مبارک میں جو ہے وہ جب بندے کو قے آ جاتی ہے تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ قال ان کان شیء یضع فلا باس وان کان شیء یکرہ علیہ نفسہ فقد افطر وعلیہ القضاء۔ مولا آقا فرماتے ہیں کہ اگر اسے کیا کہتے ہیں، اسے قے آ جاتی ہے، بے اختیار قے آ جاتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، وہ روزے کو پورا کرے گا۔ اور اگر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے قے کرنے پہ، یعنی عمدن اور قصدن اور اختیاراً قے جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس پر مولا کے کیا فرماتے ہیں، وَعَلَيْهِ الْقَضَاء، وہ اس کا روزہ جو ہے باطل ہے، اور روزے کی جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے وہ قضا کرے گا۔ پھر آپ جو ہے وسائل شیعہ بھی دیکھ لیں، وسائل شیعہ میں بھی جو ہے وہ چار چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، روزے کی چار جو ہے وہ حدود جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، ان میں سے مولا کا فرماتے ہیں کہ وَالثَّالِثُ اجتناب القیء متعمدن۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ جو قے ہوتی ہیں عمدن، جو اختیاراً اور قصدن قے جو کی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ باطل کر دیتی ہے۔ اب یہ جو چیز وہ بیان ہوئی کہ یہ جو ہوتا ہے جسے کلس یا کلس کہتے ہیں، وہ جو پانی جو ہے وہ کھٹا ڈھکار یا کھٹا پانی جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ چڑھ آتا ہے، حلق تک آ جاتا ہے، اور حلق سے جو ہے منہ تک جو ہے آ جاتا ہے، اور خود بخود واپس بھی چلا جاتا ہے۔ تو مولا آقا سے جو ہے جب پوچھا گیا، تو مولا آقا نے فرمایا اس سے جو ہے نہ نماز باطل ہوتی ہے، نہ وضو، نہ روزہ باطل ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور اب آپ ایک حدیث دیکھیں، مولا آقا نے فرمایا کہ اس سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ سئل ابو جعفر علیہ السلام، کہ مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ان الکلس یفطر الصائم، کہ کیا یہ جو کلس ہوتا ہے یا کلس، کیا اس سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ مولا آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال لا، مولا آقا نے فرمایا نہیں، اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ باطل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔
تو آمدن قے جو کرتا ہے بندہ، اختیاراً قے، قصداً قے جو کرتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جو الٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے بندے کو، قے آ جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے اختیار قے آ جاتی ہے، اس کا قصد نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے وہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے کوئی بندے کو پانی جو ہے اس طرح کھٹا جو پانی جو ہے چلاتا ہے حلق تک جو ہے وہ، اور منہ میں آ جاتا ہے اور پھر خود بخود واپس بھی چلا جاتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کا روزہ بھی جو بندے کا جو ہے باطل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک یہاں پہ چیز بیان کرتے جائیں کہ یہ جو کھانا اور پینا ہوتا ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز حلق سے جو ہے وہ واپس لے جاتے ہیں۔ ایک ہے بے اختیاراً، آپ کا اختیار نہیں ہے، خود بخود اندر چلی گئی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن کسی بندے کو الٹی آئی ہے اور اس بندے نے کلی نہیں کی، اسے منہ میں کچھ ذرات ہیں، اسے کیا کہتے ہیں وہ اس نے نگل لی ہیں، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بہرحال اس میں احتیاط کیجیے گا۔ تو جو آمدن جو کیا ہوتی ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، دوسری کیا سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس طرح کا جو ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔